بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ پارہ نمبر 21 سورہ عنکبوت، رکوع 5، آیات نمبر 49، 50، 51۔ مذکورہ آیتوں میں قرآن کریم کے حقانیت کا بیان ہے۔ فرمایا کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی بہت سے واضح دلائل پر، بینات پر مشتمل ہے، اور روز روشن کی طرح واضح ترین دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالی نے علم عطا کیا ہو، اور جو لوگ علم کے نعمت سے سرفراز ہو۔ لیکن یہ منکرین ضد، عناد، ہتھڑمی کی وجہ سے قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، اور جو منصف مزاج لوگ ہیں وہ قرآن کریم کے حقانیت میں ذرہ برابر شک اور شبہ نہیں کرتے۔ آیت نمبر 50 میں منکرین قرآن کا قول نقل کیا کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ۔ منکرین قرآن تعنت، حسد اور عناد کے اساس پر کہتے ہیں کہ رسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری فرمائشی نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوتی؟ اب یہ منکرین مشرکین تسلسل سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو میرے رب کے پاس ہے، نشانیاں میرے رب کے قبضے قدرت میں ہے، معجزات کا نزول میرے اختیار میں نہیں ہے۔ انما انا نذیر مبین، میں تو صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں، میرا کام تو رسالت ہے، پیغام رسانی ہے، اور رسول ہونے پر مستحکم اور قوی دلائل رکھتا ہوں، جن میں سے سب سے بڑی دلیل، دائمی معجزہ وہ قرآن کریم ہے۔ اور جب قرآن کریم ایک واضح ترین دلیل ہے تو پھر تمہیں مزید نشانیوں کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم تو عالمی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے کافی ہے، شافی ہے۔ قرآن کریم میں اصولی طور پر مہد سے لے کر لحد تک زندگی کی تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسائل کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ قرآن کریم تو کامل و مکمل محفوظ ترین کتاب ہے جس کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کریم تو ہر قسم ترمیم اور تحریم سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔
آیات نمبر 51 میں فرمایا کہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا دلالت علی النبوت کے لیے ان لوگوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمایا ہے جو خود ایک معجزہ ہے، اور جو ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ سنائی جاتی رہتی ہے؟ اگر ایک بار اعجاز ظاہر نہیں ہوتی تو دوسرے بار، تیسری بار یا اس کے بعد، لیکن معجزہ تو معجزہ ہے، ایک نہ ایک دن تو اس نے ظاہر ہونا ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت اور اعجاز تو ایک دن ظاہر ہوگا آپ پر۔ تفکر کرے، تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے، اور پھر قرآن کریم معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے، موعظت اور نصیحت بھی ہے۔ رحمت یہ ہے کہ تعلیم ہے احکام کی، اور جو نقد ہی نقد فائدہ ہے، اور نصیحت ہے کیونکہ اس میں ترغیب ہے، ترہیب ہے، تذاکیر ہے، تذکیر بآلاء اللہ ہے، تذکیر بایام اللہ ہے، تذکیر بما بعد الموت ہے، سابقہ کے احوال ہے، نعمتوں کا ذکر ہے، بعض بعد الموت کا ذکر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے بندہ تذکیر لیتا ہے، نصیحت لیتا ہے۔ فرمایا بل ہوا آیات بینات، قرآن کریم تو آیت ہے واضح، بلکہ واضح آیت ہے فی صدور الذین، ان لوگوں کے سینوں میں اوت العلم، جن کو دیا گیا ہے علم، وما یجحد، اور انکار نہیں کرتے بآیاتنا، ہمارے آیتوں کی، الا الظالمون، مگر ظالم لوگ۔ وقالو، اور کہتے ہیں لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتاری گئی علیہ، اس پر، آیات من ربہ، نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے انما الآیات، بے شک معجزات اور نشانیاں، عند اللہ، میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے، میرے رب کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا، اور بے شک میں، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، واضح۔ اولم یکفہم، کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں، انا انزلنا، کہ ہم نے اتاری ہے، علیک، آپ پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب، القرآن، یہ کہ قرآن کریم، یتلی علیہم، کہ پڑھی جاتی ہے، علیہم، ان پر، یتلی، پڑھی جاتی ہے، علیہم، ان کے سامنے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لرحمت، رحمت ہے، وذکری، نصیحت ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔